بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا آج کا جو لیکچر ہے یہ کلاس 10 کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں اور سبق کا جو نام ہے پرنانی، پیج نمبر 10 پہ یہ لکھا ہے اور اس سبق کے جو مصنف ہیں وہ ہیں اشرف صبوحی۔ پرنانی اشرف صبوحی کا لکھا ہوا ایک مضمون ہے جس میں اس نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ ایک بڑھیا کے احساسات اور جذبات کا ذکر ایک کہانی کی صورت میں بیان کیا ہے۔ تو چلو اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم اس سبق کا سب سے پہلے خلاصہ اور مرکزی خیال پڑھیں گے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو آسانی سے اس سبق کی سمجھ آ جائے گی۔ پرنانی اشرف صبوحی کا لکھا ہوا ایک مضمون ہے۔ اس کا جو مرکزی خیال ہے، اس میں اشرف صبوحی نے پرنانی میں ایک بڑھیا کی سوان عمر بیان کی ہے جن کی آنکھوں کے سامنے ایک زمانہ گزرا تھا۔ اس کی زندگی بھر کا اثاثہ اس کی چند پرانی چیزیں تھیں۔ ان پرانی چیزوں کے ساتھ اس بڑھیا کی یادیں جڑی ہوئی تھی اور ان بسیدہ چیزوں کو دیکھ دیکھ کر وہ جیتی تھی، کیونکہ ان چیزوں کے ساتھ اس کی زندگی کی کئی رنگینیاں اور بہاریں گزر چکی تھی۔ آخری عمر میں اپنی ہی گھر میں یہ پرائی بن گئی تھی، مگر پھر بھی بڑھیا نے اپنی ذہانت اور تجربے سے کام لے کر سب کی آنکھوں کا تارا بن گئی۔ یہ ہے اس کا مرکزی خیال۔ اب میں آپ کو اس کا خلاصہ سمجھاؤں گی۔ اشرف صبوحی پرنانی میں پرنانی کی سوان عمری بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پرنانی جو ہے یہ سارے محلے کی پرنانی تھی۔ اس کی عمر 125 سال تھی۔ دہلی کے لال قلعے میں ان کی جوانی گزری تھی۔ مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر ان کی گود میں پلا بڑھا اور حکمران بنا تھا اور انہی کی آنکھوں کے سامنے رنگون بیچا گیا تھا۔ پرنانی کے خاندان میں اس کی صرف نواسی آمنہ زندہ بچی تھی، باقی سارا خاندان غدر میں ختم ہو چکا تھا۔ پرنانی شاہی زمانے کے ایک بڑے سے مکان میں اکیلی رہتی تھی۔ جب آمنہ کے شوہر احمد مرزا کے والد کا انتقال ہو گیا تو آمنہ اپنے شوہر کے ساتھ پرنانی کے گھر آ گئی، کیونکہ اس سے پہلے وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ شروع میں تو انہوں نے پرنانی کی خوب خاطر مدارت کی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا احمد مرزا اور اس کی بیوی آمنہ نے گھر کی تمام چیزوں پر قبضہ کر لیا اور پرنانی کو گھر کی ایک چھوٹی سی کوٹری میں ڈال دیا۔ پرنانی کوٹری میں جب ان کو ڈال دیا گیا تو پرنانی وہاں پر جو پرانی چیزیں تھیں ان کو دیکھ دیکھ کر اپنا دل بہلایا کرتی تھی۔ پرنانی کی پرانی چیزوں میں سب سے دلچسپ چیز جو اس کی توجہ کا خاص مرکز تھا وہ ایک دلائی یا رضائی تھی، جو کہ انہوں نے مختلف رنگ کے برنگے کپڑوں کے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنایا تھا۔ یہ دلائی اس کی ماں رقیہ کی یادگار تھی۔ ایک دن کسی تقریب کے سلسلے میں جب سفیدی ہو رہی تھی تو دنیا کو دکھانے کے لیے آمنہ اور اس کے شوہر نے بھی اپنے گھر میں سفیدی شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے گھر کا جو پورا کاٹ کباڑ تھا، فالتو سامان تھا، وہ ایک اسٹور میں ڈال دیا اور کیا کر لیا کہ آخر میں پرنانی کی جو دلائی تھی وہ بھی وہاں پر ڈال دی۔ اس قسم کی تقریبات میں احمد مرزا اور اس کی نواسی آمنہ ہمیشہ دل کھول کر خرچ کرتی تھی۔ نتیجتاً جائیداد کی فروخت شروع ہو گئی، یہاں تک کہ رہنے کے لیے کا ایک مکان اور 11 دکانیں جو تھی وہ باقی رہ گئی۔ قرض کی وجہ سے وہ بھی انہوں نے بیچنے کا ارادہ کر لیا، مگر اس مکان کی کچھ دستاویز پرنانی کے پاس تھی۔ انہوں نے پرنانی سے یہ دستاویز لینے کے لیے اس کی خوشامد شروع کر دی، مگر پرنانی جو ہے وہ
ٹس سے مس نہ ہوئی اور ان پر ان کی خوشامد کوئی اثر نہ کر سکی۔ ایک دن کیا ہوا کہ آمنہ کی چھوٹی بیٹی جن کا نام نصیرہ تھا، وہ کاٹ کباڑ کی کوٹری میں گھسی تو وہاں پر نانی کی دلائی اسے نظر آئی۔ وہ اسے لے کر پرنانی کے پاس آئی۔ دلائی دیکھتی ہی پرنانی کے بدن میں ایک جان آ گئی۔ اس نے نصیرہ کو کلیجے سے لگایا اور اسے دعائیں دیں۔ ایک دن آمنہ اور اس کے شوہر کے ساتھ پرنانی کے پاس آئی تو یہ بوسیدہ دلائی جب آمنہ نے دیکھا تو فوراً نصیرہ سے کہا کہ پرنانی کے لیے ریشمی دلائی لے آئے، مگر پرنانی نے بڑی منت سماجت سے کہا، بیٹی یہ میری جان ہے، میری جان نہ نکال دے، اس میں میرے بہت سے پھولوں کی بو بسی ہوئی ہیں، اس میں میرے بچوں کی بو بسی ہوئی ہیں۔ پرنانی بہت جذباتی ہو رہی تھی اور یہ جذباتی الفاظ پرنانی کے منہ سے جب آمنہ نے سنے تو آمنہ کے خون میں بھی جوش آیا۔ اس نے پرنانی کو گلے لگایا۔ اب احمد مرزا کو بھی اب اپنے کیے پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ پرنانی نے بھی محبت کا اظہار کیا۔ آخر سب کے دل میں جو ہے وہ جو میل آ گیا تھا وہ ختم ہو گیا اور سب کے دل مل گئے۔ تو پرنانی نے اس بوسیدہ دلائی میں سے مکان کی دستاویز نکال کر کہا کہ یہ مکان تم لوگوں پر قربان ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ دوسری جائیداد کی طرح اس کی بربادی کے پیچھے نہ پڑنا۔ میرا تم لوگوں کے سوا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اور اس طرح جو ہے پرنانی نے اپنے مکان کے جو دستاویز تھے وہ آمنہ اور اس کے شوہر احمد کو دے دیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کہانی کی سمجھ آ جائے گی کہ اس میں کس طرح سے اشرف صبوحی نے خوبصورتی سے ایک بڑھیا کا قصہ بیان کیا ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہیں۔ تو اب آتے ہیں ایکسرسائز کی طرف۔ درست جواب کے شروع میں صحیح کا نشان لگائے۔ انگریزوں نے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر کے کہاں بھیجا؟ تو صحیح آپشن ہے اس میں رنگون۔ بے ہیں آمنہ کے خاوند کا کیا نام تھا؟ اس میں ہے تھرڈ نمبر والا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے میاں احمد مرزا۔ جیم آمنہ کے والدہ کا نام کیا نام تھا؟ رقیہ۔ سیکنڈ، آمنہ کا پرنانی سے کیا رشتہ تھا؟ آمنہ کی پرنانی تھی۔ فرسٹ صحیح ہے۔ گھر میں کون سی بچی پرنانی کا زیادہ خیال کرتی تھی؟ نصیرہ، تھرڈ نمبر پہ۔ کہانی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کرے تو وہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ خلاف روزمرہ فکر درست کرے۔ آج صبح سے سر کے اندر درد ہو رہا ہے، تو صحیح جملہ کس طرح ہوگا؟ صحیح جملہ اس طرح ہوگا، آج صبح سے سر میں درد ہو رہا ہے۔ بے ہیں اس کے سر کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ صحیح جملہ کس طرح ہوگا؟ اس کے سر پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جیم فی الحقیقت میں دلائی حبہ نامی کی تجوری تھی۔ صحیح جملہ اس طرح ہوگا، فی الحقیقت دلائی حبہ نامی کی تجوری تھی۔ تم کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ صحیح ہوگا، تم کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ان الفاظ و تراکیب کے معنی بتائیے۔ کٹم خاندان، فنا کی آندھی، موت کی آندھی۔ ڈنڈار و مکان، ویران غیرآباد مکان۔ تسلط، قبضہ۔ بال پڑا مٹکا، ٹوٹا پھوٹا مٹکا۔ کم خواب و زربفت، اس کے دو مطلب آتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ سونے کے تاروں والا کپڑا جو پہلے پرانے زمانوں میں بادشاہوں کے جو لباس تھے، پھر ان پہ سونے کے باریک تاروں کا کام ہوتا تھا۔ لیکن ایک اور بھی ریشمی کپڑا ہے جو سونے کی طرح، سونے کے تار تو اس میں نہیں لگے ہوتے لیکن ریشمی تاروں سے سنہری رنگ کا جو دھاگا ہوتا ہے اس کا کام اس پہ ہوا ہوتا ہے۔
اس کو بھی کمخواب اور زربفت کہتے ہیں۔ انہماک توجہ، مرکہ پیوند شدہ، آثار قدیمہ پرانے کانڈرات، دقیانوسی خیال پرانے خیالات، قبالہ ملکیت کے دستاویز، حلال خوری حلال روزی کانا۔ اب ہے سوال نمبر 5، درج ذیل کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کرے کہ مفہوم واضح ہو جائے۔ خون میں ابال آنا۔ خون میں ابال آنا، اس کا جو مطلب ہے وہ ہے خون میں جوش آنا۔ جملہ اس طرح ہوگا اس کا کہ ناراض باپ کو جیسے ہی بیٹے نے دیکھا خون میں ابال آیا، فوراً ہی باپ کو گلے لگایا۔ دوسرا ہے الولے تلولے کرنا، یعنی کہ فضول خرچی کرنا۔ مطلب اس کا یہ ہے جو لوگ الولے تلولے کر کے اپنا مال اڑاتے ہیں وہ ہمیشہ دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ آفت ناگہانی۔ آفت ناگہانی مطلب ہے اچانک آنے والی آفت یا مصیبت۔ آفت ناگہانی نے بسا بسایا گھر اجاڑ دیا۔ ناک میں دم کر دینا، مطلب ہے اس کا تنگ کرنا۔ چھٹیوں میں بچوں نے اپنی شرارتوں کی وجہ سے ماں کے ناک میں دم کر لیا۔ بلائے لینا، قربان ہونا۔ بیٹے کے گھر میں داخل ہوتی ہی ماں نے بیٹی کی بلائے لینا شروع کر دی۔ بڑھاپے میں مٹی خراب ہونا، یعنی مطلب ہے اس کا بے عزت ہونا۔ جب تقدیر ساتھ نہ دیتا ہو تو بڑھاپے میں انسان کی مٹی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ مال مفت دل برہم، یعنی کہ مفت کا مال آدمی بے دڑک بے دریغ خرچ کرتا ہے۔ سرکار کا مال ہمیشہ مال مفت دل برہم ہوتا ہے۔ دقیانوسی خیال یعنی پرانے خیالات۔ آج کل کے زمانے میں دقیانوسی خیالات رکھنے والے لوگوں کا گزارا مشکل ہے۔